فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب معاد ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف شہید محراب آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب قدس سرا ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 15 پیج نمبر 194 سے۔ میں ان چیزوں کو نہیں جانتی، حاجی کو آپ سے مانگتی ہوں۔ برکت حسین علیہ السلام سے دوبارہ اور دگنی زندگی، پیج نمبر 195۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اچھا جب تو نہیں مانتی تو میں خدا سے دعا کرتا ہوں، اگر خدا نے چاہا تو حاجی کو دوبارہ دنیا میں پلٹا دے گا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ حضرت علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ خدا نے میری دعا قبول کر لی ہے اور حاجی کو پلٹا دیا ہے اور اس کی عمر پہلے سے دگنی کر دی۔ حاجی کی عمر اس وقت 30 سال کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس دوران ان کے ہاں 4 بیٹے ہوئے جن میں سے ایک مرجع عالی القدر الحاج مرزا حسین اور دوسرے ایک نامور طبیب ہوئے۔ عرض یہ علویہ حرم مطہر سے یہ مزدہ سن کر حاجی کے گھر واپس آئیں، دیکھا کہ حاجی صحیح و سالم بیٹھے ہوئے ہیں۔ علویہ کو دیکھ کر کہنے لگے، اے علویہ، خدا تمہیں جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ مرحوم حاجی خلیل کی وصیتوں میں سے ایک وصیت اپنے فرزند کو یہ تھی کہ تم پر سادات کا پاس و لحاظ لازم ہے، خصوصاً سیدانیوں کا، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں بہت معزز و آبرومند ہیں۔ اس داستان کی نظیریں بہت موجود ہیں۔ کتاب دارالسلام عراقی کے آخر میں معجزات اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے توسل کے آثار دیکھنے کے ضمن میں تربت پیچ کے بچے کے زندہ ہونے کی داستان، جو کہ چھت پر سے گر کر مر چکا تھا، نقل کی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہماری امید وابستہ ہے، یعنی یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امت کی دیوار کو کیا غم ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ذات سہارا دینے والی بنے۔ سمندر کی موجوں کا اس شخص کو کیا خوف جب خود نوح علیہ السلام ناخدائے کشتی ہیں۔ بحار الانوار جلد سوم میں جناب سرور کائنات سے مروی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر پیغمبر کی ایک دعا قطعی مستجاب ہوتی ہے۔ انبیاء گزشتہ نے وہ دعا خدا سے دنیا ہی میں کی، خدا نے اسے قبول کر لیا اور ان کا مقصد پورا کر دیا، اور میں نے اس دعا کو اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے قیامت کے دن کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ امید ہے کہ یہ رحمت واسعہ ہماری شامل حال بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت کے متعلق بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین سے متعدد روایات وارد ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں جناب معصوم علیہ السلام کے میدان حشر میں درود کی کیفیت اور آپ کی خیر مقدم کے خاص لوازمات کے ذکر کے بعد معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر وہ عورت جس کی نماز واجب نہ چھوٹی ہو، اس کے روزے فوت نہ ہوئے ہوں، حج و زکوٰۃ کو باصورت وجوب ادا کیا ہو اور اس کا شوہر بھی اس سے راضی ہو، وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت کی مستحق قرار پائیں گی۔ شفاعت امید کا مرکز ہے، نہ کہ غرور کا، پیج نمبر 196۔
البتہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شفاعت غرور کا باعث نہ ہو جائے کہ جب ایسا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت یقینی و قطعی ہے تو ہمیں پوری چھوٹ ہے کہ جو کام ہمارا دل چاہے کریں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان دنیا سے بے ایمان جاتا ہے۔ اس صورت میں شفاعت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اتنے دنوں جہنم کی سزا بھگتے کہ پاک ہو جائے اور شفاعت کی قابلیت پیدا کرے۔ بس انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ ڈرتا رہے اور رحمت خدا کا امیدوار بھی رہے۔ آراف پیج نمبر 197، سورہ آراف آیت نمبر 46۔ ترجمہ: اور کچھ لوگ آراف پر ہوں گے جو ہر شخص کو بہشتی ہو یا جہنمی ان کی پیشانی سے پہچان لیں گے۔ اخبار اہل بیت علیہ السلام کے بموجب آراف ایک اونچی جگہ ہے جو صراط پر ہوگی۔ خداوند بزرگ و برتر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد کو وہاں جگہ دے گا۔ جو شخص مومن ہوگا اس کی پیشانی کے نور سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ ولایت اہل بیت علیہ السلام رکھتا ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام اسے بہشت میں جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے۔ اس خبر کی بنا پر آیت مبارکہ کے معنی یہ ہوں گے: سب کو پہچان لیں گے ان لوگوں میں سے جو صراط پر سے گزریں گے، ان کے چہروں سے۔ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان دیوار پیج نمبر 197۔ آراف کے بارے میں دوسری تفسیر یہ ہے کہ آراف وہی دیوار ہے جو بہشتیوں اور دوزخیوں کے درمیان صراط پر قائم کر دی جائے گی، جس کا تذکرہ سورہ حدید میں ہے۔ خداوند متعال بیان فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، اس دن تم اہل ایمان کو اس حالت میں دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کی داہنی جانب درخشاں ہوگا۔ ندا آئے گی، تم کو بشارت ہو کہ آج وہ بہشت جادواں تمہیں نصیب ہوگی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تمہارے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافقین اہل ایمان جنتیوں سے کہیں گے، ذرا ہماری طرف بھی دیکھو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کسب سیاہ کر سکیں۔ تو کہا جائے گا کہ دنیا میں واپس جاؤ اور کوئی دوسرا نور تلاش کر لو۔ پھر ان دونوں گروہ کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا۔ اس دیوار کے اندر ایک طرف رحمت ہی رحمت مومنین کے لیے ہوگی اور اس کے بیرونی حصے میں کفار و منافقین کے لیے عذاب ہوگا۔ سورہ الحدید آیت نمبر 13۔ ترجمہ: پھر ان مومنین و منافقین کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر تو رحمت ہے اور باہر کی طرف عذاب۔ کسی کا نور کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ پیج نمبر 198۔ تفسیروں میں وارد ہے کہ مومنین و مومنات کے سامنے جو نور ہوگا وہ اصول عقائد و ولایت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہوگا اور دہانی طرف عبادتوں کا نور ہوگا۔ کچھ لوگوں کا نور اتنا ہوگا کہ اس کی روشنی میں آنکھیں چیزوں کو دیکھ سکیں گی اور کچھ لوگوں کے نور اتنی کم روشنی والے ہوں گے جو کبھی روشن ہوں گے اور کبھی خاموش ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ گرتے پڑتے صدا دیتے جائیں گے، اے پروردگار تو ہمارے نور کو کامل کر دے تاکہ ہم منزل تک پہنچ سکیں۔ یہاں کسی کا نور کسی دوسرے شخص کے کام نہیں آئے گا، اگرچہ منافقین اور گناہ گار لوگ التماس کرتے رہیں گے کہ سعادت مندوں کے نور سے بہرور ہوں، لیکن اس التماس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اور ان کے اور مومنین کے درمیان ایک فصیل قائم کر دی جائے گی اور بنا پر تفسیر وہی آراف ہے۔ آج اس دن کے لیے نور کی فکر کر لیں۔ پیج نمبر 198۔ منافقین کہیں گے، اے مومنین، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ مومنین جواب دیں گے، ہاں ہاں ضرور تھے، لیکن تمہارے نفسوں نے تمہیں فریب دیا اور بڑی بڑی آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ تم نے خدا سے دوری اختیار کی اور آج کی فکر سے غافل رہے۔ اب آج تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔
آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور آج یہی تمہارا مولا و حاکم ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 14 اور 15۔ میں نے چاہا کہ ضمناً ایک موعظہ بھی ہو جائے تاکہ ہم اس دن کے لیے ایک نور کی فکر میں رہیں قبل اس کے کہ چارہ و تدبیر کی کوئی صورت باقی نہ رہے۔ اعراف، جنت و جہنم کے درمیان ایک مقام، پیج نمبر 199۔ اعراف کے متعلق تیسری توجیہ یہ ہے کہ یہ ایک مقام ہے جنت و جہنم کے درمیان جہاں مستضعفین یعنی غیر مکلف، دیوانے اور بچے وغیرہ جو دنیا سے نابالغ ہو گئے ہیں اور وہ لوگ جن کی عقلیں کامل نہیں تھیں رکھے جائیں گے، جہاں وہ جنتیوں کی طرح خوش و خرم تو نہیں رہیں گے لیکن جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ بہشت، پیج نمبر 200۔ بڑی سے بڑی اور ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں۔ آخرت میں پروردگار عالم نے ان بہشتی لوگوں کے لیے جو اس دنیا سے ایمان و تقویٰ کے ساتھ جاتے ہیں ایک جگہ خلق فرما کر ذخیرہ کر رکھی ہے۔ قدرت نے اس مہمان خانے میں تمام انواع و اقسام کی نعمتیں اور لذتیں جو اس کریم کی عظمت و بزرگی کے شایان شان اور اس عالم کی وسعت کے مطابق مہیا فرمائی ہیں، وہاں کی راحتیں اور آسائشیں، نعمات و لذات وغیرہ اس طرح کی ہیں جن کی حقیقت و تفصیل معلوم کرنا اس عالم والوں کے لیے محال ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے رحم مادر میں رہنے والے بچے کے لیے اس دنیا کے اوضاع و حالات، وسعت و بزرگی کا جاننا محال ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں مجملاً ارشاد ہوا ہے، ترجمہ: کوئی نہیں جانتا کہ کیسی بڑی بڑی بے نظیر نعمتیں جن کو دیکھ کر آنکھیں روشن ہو جائیں گی ان کے لیے ان کے اعمال صالحہ کے عوض میں ذخیرہ کی گئی ہیں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 17۔ اور بہشتی نعمتوں کے بارے میں بطور کلی فرماتا ہے، ترجمہ: بہشت میں بہشتیوں کے لیے وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن کے لیے ان کا دل چاہے گا اور ہمارے پاس تو ان کی خواہشوں سے بھی زیادہ موجود ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 35۔ اور ایک جگہ ارشاد ہوا ہے، بہشتی لوگ اپنی حسب خواہش نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 102۔ حقیقی دارالسلام بہشت ہے، پیج نمبر 201۔ خلاصہ یہ کہ بہشت وہ جگہ ہے جہاں ناکامی، رنج و تکلیف کا نام و نشان نہیں ہوگا، غم، کمزوری، بڑھاپا اور مرض، تھکان اور سستی کا وجود نہ ہوگا۔ ہر حیثیت سے وہاں صحت و سلامتی مطلق ہوگی، اسی لیے اس کا نام دارالسلام ہے۔ حقیقی سلطنت بمعنی کہ انسان کو قدرت تامہ حاصل ہو کہ جو چاہے وہ ہو جائے، صرف جنت والوں کے لیے ہے۔ سورہ دہر میں خدا فرماتا ہے، جس وقت تم وہاں دیکھو گے تو تمہیں فراوان نعمتیں اور بڑی سلطنت و بادشاہی نظر آئے گی۔ سورہ دہر آیت نمبر 20۔ ہم یہاں چند بہشتی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں جن کی طرف قرآن مجید نے ارشاد کیا ہے۔ بہشت کی غذائیں اور مشروبات، پیج نمبر 201۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 21۔ پرندوں کا گوشت جس کی وہ خواہش رکھتے ہوں گے بہشت میں موجود ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 20۔ اور ہر قسم کے میوے جن میں سے وہ حسب خواہش چن لیں گے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 32-33۔ اور بہت سے میوے ہوں گے جو کبھی کم نہیں ہوں گے اور نہ جنتیوں کو ان سے روکا جائے گا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 18۔ بہشت میں میوے، درخت خرما اور انار ہوں گے۔ بہشت میں آب خالص و صاف شفاف کی نہریں ہوں گی جن کے پانی میں کبھی کوئی تغیر نہ ہوگا، اور دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ اور مزہ متغیر نہیں ہوا ہے اور نہ ہوگا، اور شراب انگوری کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے لذت و فرحت کا موجب ہوں گی، یعنی شراب دنیاوی کی طرح نہیں ہوں گی کہ متعفن اور بدبودار ہو جائیں اور نقصان دہ اور بے ہوش کرنے والی ہوں، بلکہ خوشبودار اور مزیدار، بے ضرر اور ہوش کو بڑھانے والی اور پاک کرنے والی ہوں گی۔ سورہ دہر
آیت نمبر 21، اور ان کا پروردگار انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ سورہ محمد آیت نمبر 15، نیز خالص اور تمام فضلات سے پاک شہد کی نہریں ہوں گی۔ قرآن مجید میں مذکور بہشتی چشموں کے نام، پیج نمبر 202۔ بہشت میں متعدد چشمے بھی ہوں گے جن میں سے ہر ایک کی خاصیت و حلاوت مخصوص و علیحدہ ہوگی اور اسی خاصیت کے اعتبار سے مناسب ناموں سے موسوم ہوں گے، مثلاً چشمہ کافوری، چشمہ زنجبیلی، سلسبیل و تسنیم، اور ان سب میں اہم ترین نہر کوثر ہے جو زیر عرش الہی سے جاری ہوئی ہے، اور وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں، مکھن سے زیادہ نرم۔ اس میں جو سنگریزے طے نشین ہوں گے وہ زبرجد، یاقوت اور مرجان کے ہوں گے۔ اس کی گھاس زعفران ہوگی اور اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ اخبار سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ نہر کوثر عرش کے نیچے سے جاری ہوئی ہے اور بہشت میں ایک نہر کی صورت میں ہے، اور یہی نہر میدان محشر میں ایک بہت بڑے حوض کی شکل میں ہوگی، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ لباس ہائے بہشتی، پیج نمبر 202۔ سورہ کہف میں ارشاد خداوندی ہے، جنتی لوگ جنت میں سونے سے بنے ہوئے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور سندس و ادبر کے سبز لباس پہنیں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 31۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے، جنتیوں کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 23۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جب مومن بہشت کے اپنے قصر میں جائے گا تو اس کے سر پر تاج کرامت رکھیں گے اور مختلف رنگ کے 70 حلے جن میں بہشتی جواہرات ٹنگے ہوں گے اسے پہنائیں گے۔ نیز فرمایا کہ ان بہشتی پوشاکوں میں سے بھی ایک اس دنیا میں لائیں تو دنیا والے اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ پروردگار عالم ہر روز جمعہ مومنین کے لیے بہشت میں ایک کرامت عطا فرمائے گا۔ اس روز ایک ملک کے ذریعے مومن کے پاس خلعتیں بھیجے گا، پس وہ مومن ان میں سے ایک کو کمر پر باندھے گا اور دوسرے کو کاندھے پر ڈال لے گا، پھر وہ جس طرف سے گزرے گا اس کے نور سے تمام اطراف روشن ہو جائے گا۔ بہشت کے محلات و قصور، پیج نمبر 203۔ قرآن میں کئی مقامات پر خدا نے وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 72۔ ترجمہ، خدا نے ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں سے بہشت کے ان باغوں کا وعدہ کر لیا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بہشت عدن کے باغوں میں عمدہ عمدہ مکانات کا بھی وعدہ فرمایا ہے اور خدا کی خوشنودی ان سب سے بالا تر ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، بہشتیوں کے لیے بہت سے غرفے یعنی جمرے ہوں گے جن کے اوپر بہت سے غرفے بنے ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ وہ غرفے مروارد، یاقوت اور زبرجد کے بنے ہوں گے اور ان کی چھت سونے کی ہوگی۔ ہر غرفے میں سونے کے 2 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر ایک ایک ملک موکل و معین ہوگا۔ بہشتی غرفوں کا نمونہ، پیج نمبر 204۔ تفسیر مساکن طیبہ میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہشت میں موتیوں کا ایک قصر ہے، اس قصر میں یاقوت سرخ کے 70 گھر ہیں، ہر گھر میں 70 حجرے زمرد کے ہیں، ہر حجرے میں 70 تخت ہیں، ہر تخت پر مختلف رنگ کے 70 فرش ہیں، ہر فرش پر ایک حور العین ہے، ہر حجرے میں کھانے کے 70 دسترخوان ہیں، ہر دسترخوان پر 70 قسم کے کھانے چنے ہوئے ہیں، ہر حجرے میں 70 خادمائیں ہیں، اور خداوند عالم مومن کو اتنی قوت عطا فرمائے گا کہ وہ ان تمام نعمتوں سے بہرہ اندوز ہوگا۔ بہشت کی کرسیاں، فرش اور ظروف، پیج نمبر 204۔
سورہ کہف آیت نمبر 31 ترجمہ۔ بہشت میں جانے والے بہشتی تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، یہ اچھا ثواب اور بہترین جزا ہے۔ سورہ واقعہ میں فرماتا ہے، ایسے تخت اور کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے جو بٹے ہوئے سونے سے بنائے گئے اور جواہرات سے آراستہ ہوں گے۔ اور سورہ رحمان میں فرماتا ہے، وہ ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جن کا استر استبرق کا ہوگا۔ آیت نمبر 54۔ قرآن مجید میں جنتی لباسوں اور فرشوں کے مجملاً چند نام بھی ذکر کیے گئے ہیں، جیسے استبرق، حریر، سندس، رفرف، نمارق اور زرابی، جن کی حقیقت دیدنی ہوگی، نہ کہ گفتنی اور نہ شنیدنی۔ بہشت کے ظروف کے بارے میں سورہ واقعہ میں خدا فرماتا ہے، بہشت میں غلمان سونے چاندی اور اقسام جواہر کے قدح، جام اور ساغر اور شراب انگور سے چھلکتے ہوئے پیالے اہل بہشت کے سامنے گردش کریں گے اور شراب طہور کا دور چلے گا۔ آیت نمبر 17-18۔ اور سورہ دہر میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ۔ بہشتیوں کے سامنے چاندی کے ظروف اور بلور کے جام کے وہ بلور بھی چاندی کے بنے ہوں گے، گردش کیے جائیں گے۔ سورہ دہر آیت نمبر 15۔ یعنی اس جام میں بلور کی صفائی اور چمک دمک ہوگی اور سفیدی و نرمی چاندی کی ہوگی۔ بہشتی عورتیں اور حوریں، پیج نمبر 205۔ چونکہ بہشت میں سب سے بڑی جسمانی نعمت حوریں ہیں، اس لیے قرآن میں ان کا ذکر زیادہ آیا ہے۔ حور کو حور کہہ جانے کا سبب یہ ہے کہ حور کے معنی ہیں سفید جسم والی اور عین کے معنی ہیں کشادہ چشم۔ چونکہ یہ دونوں صفتیں حوروں میں پائی جاتی ہیں، اس لیے انہیں حور کہا جاتا ہے، یا اس لیے کہ ان کی آنکھوں کی سفیدی انتہائی سفید ہوگی اور سیاہی انتہائی سیاہ اور صاف و دلکش ہوگی۔ ممکن ہے کہ حور کی وجہ تسمیہ یہ بھی ہو کہ چونکہ ان کا جمال دیکھنے سے نگاہیں حیران و ششدر اور بلا اصطلاح سفید ہو جائیں گی، اس لیے انہیں حور کہتے ہیں۔ سورہ واقعہ میں خداوند عالم فرماتا ہے، یعنی صدف میں چھپے ہوئے موتیوں کی مانند حوریں ہوں گی جن کے اوپر غبار تک نہیں پڑا ہوگا اور نہ کسی کا ہاتھ ان کو لگا ہوگا۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 22-23۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ بہشت میں ایک نور حویدہ ہوگا، جنت والے کہیں گے کہ یہ نور کیسا ہے؟ آواز آئے گی کہ ایک حور اپنے شوہر کے سامنے ہنسی ہے، یہ اس کے دانتوں کی چمک اور روشنی ہے۔ نیز ارشاد رب العزت ہے، ہم نے حوروں کو اپنی قدرت کاملہ سے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور ہم نے انہیں دوشیزہ قرار دیا۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 35-36۔ وہ حوریں اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ناز و انداز کے ساتھ شیریں سخن ہوں گی اور سب کی سب ہم سن 16 سالہ ہوں گی، چنانچہ مرد جنت میں 33 سالہ ہوں گے۔ خداوند عالم سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ رحمان آیت نمبر 56۔ ترجمہ۔ بہشت کے باغات میں ایسی حوریں ہیں جو اپنے شوہروں کے علاوہ سب سے نگاہیں جھکائے ہوئے ہوں گی، اور بہشت میں ان کے شوہروں سے پہلے کسی انسان یا جن کا ہاتھ تک نہیں لگا ہے، گویا کہ وہ سب یاقوت و مرجان سے تراشی ہوئی ہیں۔ مروی ہے کہ حور جو 70 حلے زیب تن کیے ہوگی، ان حلوں کے اوپر سے اس کی ساق یعنی پنڈلی کا مغز دکھائی دے گا، جیسے یاقوت کے پیچھے سے سفید دھاگا دکھائی دیتا ہے۔ حوریں حدث سے بہت دور ہیں، پیج نمبر 207۔ خداوند عالم سورہ بقر میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 25۔ ترجمہ۔ صاحبان ایمان و اعمال صالحہ کے لیے بہشت میں ایسی عورتیں ہیں جو ہر حیثیت سے پاک و پاکیزہ ہیں، من جملان کے یہ ہے کہ وہ حائض نہیں ہوتی بلکہ ہر کثافت اور ہر نجاست سے دور ہیں،
نیز ان میں تکبر و خود ستائی نہیں پائی جاتی اور آپس میں ایک دوسرے پر غیرت نہیں کرتی۔ مروی ہے کہ حور کے دہانے بازو پر نورانی حروف میں لکھا ہوگا الحمدللہ الذی صدق وعدہ، اور بائیں بازو پر لکھا ہوگا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ بہشتی عورتیں زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ پیج نمبر 208۔ یہ بات تشنائے بیان نہ رہ جائے کہ مومن عورتیں جو دنیا سے با ایمان جائیں گی اور بہشتی ہوں گی، ان کا حسن و جمال حوروں سے بھی زیادہ ہوگا، اور یہ آیت شریفہ فیہن خیرات حسان کی تفسیر یہی کی گئی ہے کہ بہشت کے باغات میں ایسی عورتیں ہوں گی جو کہ حسن خلقت سے آراستہ اور حسن خلق سے پیراستہ ہوں گی۔ ان سے مراد وہی دینوی عورتیں ہیں جو بہشتی ہوں گی۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ خیرات حسان سے مراد مومنہ عارفہ شیعہ عورتیں ہیں جو داخل بہشت ہوں گی اور ان کی تزویج مومنین سے ہوگی۔ بہشتی عورتوں کی تزویج خود انہی کی خواہش و مرضی کے مطابق ہوگی۔ پیج نمبر 208۔ مروی ہے کہ جو عورتیں بہشتی ہوں گی اور دنیا میں انہوں نے شادی نہیں کی ہوگی، یا یہ کہ ان کی دنیا وہی شوہر جنت میں نہ ہوں گے، وہ اہل بہشت میں سے جس مرد کے ساتھ ازدواج کی خواہش مند ہوں گی، ان کے ساتھ ان کی تزویج کر دی جائے گی، اور اگر دنیا میں ان کے کئی شوہر یکے بعد دیگرے رہے ہوں تو ان میں سے آخری شوہر کے ساتھ یا اس شوہر کے ساتھ جس کا خلق اچھا رہا ہو اور اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، ازدواج کر لیں گی۔ بہشتی طریات اور پھول۔ پیج نمبر 208۔ سورہ رحمان میں خدا فرماتا ہے، ترجمہ: جو شخص اپنے پروردگار کی بارگاہ میں قیام سے ڈرتا ہو، یعنی موقف حساب سے جس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے، ڈرتا ہو اور گناہ کا مرتکب نہ ہو، اس کے لیے بہشت میں 2 باغات ہوں گے جن میں تمام نعمتیں اور انواع اقسام کے میوے، سبزے اور پھول ہوں گے۔ سورہ رحمان آیات نمبر 46-48۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی ہے، اگر زنان بہشت میں سے کوئی عورت تاریک رات میں آسمان اول سے زمین پر آ جائے تو اس کی خوشبو سے تمام اہل زمین کے مشام معطر ہو جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ بہشت کی عطر کی خوشبو 1000 سال کی راہ تک پہنچتی ہے۔ نیز مروی ہے کہ بہشت کی خاک مشک ہے، اور بہت سی روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہشت کی زمین اور اس کی در و دیوار اور جو کچھ اس میں ہے سب کا سب معطر ہے۔ بہشت میں روشنی۔ پیج نمبر 209۔ سورہ دہر میں ارشاد رب العزت ہے، آیت نمبر 13۔ بہشتی لوگ بہشت میں آفتاب اور اس کی گرمی نہیں دیکھیں گے اور اسی طرح سردی اور ٹھنڈک بھی نہ پائیں گے، یعنی معتدل آب و ہوا میں رہیں گے، اور انہیں آفتاب اور اس کی روشنی کی حاجت نہ ہوگی، بلکہ ان کا وہی نور ایمان و عمل صالحہ ان کے لیے کافی ہوگا، جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ یہ بھی مروی ہے کہ حوروں کا نور سورج کی روشنی پر غالب ہے، بلکہ بہت سی روایتوں سے اس طرح مستفاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اور جو چیزیں بہشت میں ہیں، یہاں تک کہ لباس اور فرش اور ظروف، سب کے سب نور افشانی کریں گے۔ بہشتی نغمے اور آوازیں۔ پیج نمبر 209۔ اس لحاظ سے کہ دنیا میں جو بھی انواع و اقسام کی نعمتیں اور لذتیں ہیں، وہ سب کی سب ایک قطرہ اور نمونہ ہیں اس خزانے کا جو بہشت میں ہے، اور ان سب کی اصل اور خالص وہی ہیں۔ اچھی صدا اور اس کی حقیقت کا مرتبہ کاملہ بھی جنت ہی میں ہے، اور وہ اس طرح کی ہے کہ اگر بہشتی آوازوں کا ایک نغمہ بھی اہل دنیا کے کانوں میں پڑ جائے تو وہ اس کے سننے کی تاب نہ لا سکیں اور ہلاک ہو جائیں، جس طرح کہ جناب داؤد علیہ السلام پیغمبر کی آواز جو لحن داؤدی کے نام سے مشہور ہے، باوجود یہ کہ وہ آواز اسی دنیا میں تھی لیکن کوئی بھی اس کی سننے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اور جس وقت آپ زبور کی تلاوت فرماتے تھے
تو مختلف قسم کے حیوانات آپ کے گرد جمع ہو جاتے اور آپ کی آواز سن کر مدہوش ہو کر گر پڑتے تھے، اور اس حالت میں ایک دوسرے سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح آپ کی تلاوت کے وقت کتنے ہی آدمی غش کھا کر گر پڑتے تھے اور بعض تو ہلاک ہو جاتے تھے۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔